کیا حال ہے امت مسلمہ کا، خصوصی طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا؟ کیوں ان کی پٹائی ہو رہی ہے؟ کیوں ان کو رسوا کیا جا رہا ہے؟ میرے کاروبار میں جھوٹ، میری نمازوں میں ریاکاری، میرے روزے میں کوتاہیاں، میرے صدقات میں دکھاوا، یہی سب کچھ ہے نا؟ اور انتہا تو یہاں تک ہے کہ حج عمرے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں یا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہیں، سب کی دلی کیفیت، نیت کا حال دیکھ لیجیے۔ وہاں پہنچ کر بھی کوئی خاص اچھا عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اکثر اوقات جو ہے وہ رپورٹس ملتی رہتی ہیں کہ جو ہے کسی نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ ہے حال مسلمانوں کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے طواف کے دوران جو ہے وہ جیبیں کٹ گئی، سامان اگر آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، بہت مشکل ہے کہ سامان واپس مل جائے اس اللہ کے گھر میں بھی جہاں پر مشرک دور میں بھی، کفار کے دور میں بھی، مشرکین عرب بھی اس خانہ کعبہ کی چار دیواری میں، اس احاطے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ خوف خدا تھا کہ اس محترم گھر کا اتنا احترام کرنا ہے کہ یہاں پر اپنے باپ کے قاتل کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھانی ہے۔ دیکھیں، یہ نیت ان کی خلوص کے ساتھ دل میں ایمان تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ کچھ تو اچھائی تھی نا ان کے اندر، کچھ تو زبان کا پاس تھا نا ان کے اندر۔ جب زبان کسی کو دیتے تھے نا، پھر اس کے بعد اس کی گردن اترتی تھی، زبان نہیں کٹ سکتی تھی، زبان سے نہیں پھر سکتے تھے وہ۔ یہ کمٹمنٹ کا لیول تھا ان کا۔ ویسے تو ہم لوگ سنتے آئے ہیں نا کہ عرب کے اندر اتنی کہنا چاہیے کہ تمدن تھا ہی نہیں کوئی، اور وہ پانی پلانے پر اور گھوڑا آگے دوڑانے پر جو ہے وہ نسل در نسل جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی نے یہ بات ہمیں نہیں بتائی کہ ان کے اندر اس قسم کی جو زبان دینے کے بعد اس زبان کا پاس رکھنے کا، اس وعدے کے عہد کو پورا کرنے کا جو ان کے اندر عزم تھا، وہ اس لیول کا تھا کہ اگر کسی دشمن کو بھی زبان دے دی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی زبان سے نہیں پھریں گے۔ گردن تو اتر سکتی ہے، زبان نہیں ان کی پھر سکتی۔ اس زبان کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے، اس عہد کے پاس کی وجہ سے، اس وعدے کو پورا کرنے کے خلوص نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے منصب پر فائز کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ خاص طور پر یہ سب کانٹیننٹ کا علاقہ، اس کے اوپر مجھے تو اتنا زیادہ کہنا چاہیے، افسوس ہوتا ہے، ترس آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں یوں سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ آدھی دنیا کے قریب زمین پر حکومت ان کی رائج ہو گئی تھی، لیکن جب ان کے سپاہیوں نے کہا کہ یہ سب کانٹیننٹ کا علاقے میں بھی ہم داخل ہو جائیں اسلام کی دعوت لے کر، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا مطلب ہمارا یہ جو بر اعظم ایشیا ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر جو اسلامی ممالک آتے ہیں ٹاپ آف دا لسٹ، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہے، جو اپنے آپ کو کہنا چاہیے اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان تو خصوصی طور پر اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے نا کہ اسلام کا قلعہ تو یہی ہے بھئی، لا الہ الا اللہ کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ 207 ممالک میں سے واحد ایک ملک ایسا ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر اس کو جو ہے وہ آزاد کروایا گیا ہے۔ لیکن اس بات کا المیہ دیکھیں کہ آج کافر بھی جو ہمارے قائد جناح ہیں ان کے 14 نکات یاد نہیں کرواتے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے کوٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی عوام کو پڑھاتے ہیں۔ ذرا جا کر تو دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنی آکسفورڈ یونیورسٹی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات پڑھا رہے ہیں اپنے نوجوان نسل کو۔ ہم نے کیا جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خلافت کے بارے میں؟ یہ دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے۔ یہ ہمارے جو قائد اعظم ہیں محمد علی جناح، جو پاکستان کے بانی ہیں، بیسیکلی تو یہ ایک لیڈر تھے۔ اس لیڈر کے ہی اعتبار سے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کا ایمان کے اعتبار سے کوئی لیول جو ہے وہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے، لیکن ہم نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کے طریقہ کار سے، ان کی خلافت، دور خلافت میں کیا چیز، کیا قانون رائج تھے، ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں لیا۔ پھر کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اپنے آپ کو مسلمان کا جو ہے وہ علم بردار سمجھتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری امت مسلمہ کا۔
کہ اس علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے ان کو کیٹاگوریکلی انکار کر دیا کہ نہیں، وہ زمین اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کوشش بھی کی جائے، اس طرف قدم نہ بڑھانا، بس وہیں تک بارڈر بنا لو۔ کتنا افسوس کی بات ہے نا کہ اس سندھ کی سرزمین میں جو وڈیرے ہیں وہ کس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، کس طریقے سے معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اس ہمارے پاکستان کے علاقے سندھ میں۔ اللہ اکبر، ایسے مسلمان ہیں ہم، ایسے مسلمان کے اسلام کے دائی ہیں، ایسے کلمہ گو ہم پیدائشی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ کس منہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر جا سکتے ہیں؟ میری کاروبار میں بھی جھوٹ شامل ہے، میری نمازوں میں بھی ریاکاری جلد بازی شامل ہے، میرے روزوں میں بھی کوتاہیاں ہیں، روزہ رکھ لیا تو پتہ نہیں کسی پر احسان کیا ہے، گھر میں اگر کسی ایک کا جائز اعتبار سے بھی روزہ رکھنے کا نہ دن ہو تو جو ایک بہن نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ جس بہن کا روزہ چھوٹنا ہوتا ہے اس کے اوپر سارا کام ڈال دیتی ہے، جیسا لگتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس کے اوپر احسان کر رہی ہوں رکھ کر۔ تو اس اعتبار سے ہمیں خود اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، سب سے پہلی چیز ہی تزکیہ نفس ہے اسلام کے اعتبار سے۔ تو یہ نیت اور اپنے اعمال کے اندر جو درستگی کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات جو بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، اس کو میں نے یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھا تھا کہ ہر انسان کو اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اس کے بعد دعا اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، پھر اس کے بعد توکل الی اللہ پر چھوڑ دینا ہے کہ میرا رب میرے لیے وہ کچھ کر دے جس میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو، اور پھر اس میں مجھ کو ان حالات میں مجھ کو مطمئن بھی کر دے۔ مطمئن ہو جانا، اطمینان حاصل ہو جانا، دل کا سکون نصیب ہو جانا، یہ بہت ہی کہنا چاہیے خوش نصیب بندے کے حق میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگا کریں کہ میرے رب مجھے ایسا مومن بنا دے جیسا کہ میرے رب کو پسند ہے، اور پھر اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور پھر ان حالات میں مجھے مطمئن بھی کر دے۔ تنگ دستی سے گزرنا، پریشان حالات میں بھی رہتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بات حقیقت ہے انسانی بشری تقاضے کے تحت کہ اس میں صابر شاکر رہنا واقعی مشکل کام ہے۔ بھائی امتحان ہوتا ہی مشکل ہے، آزمائش ہوتی ہی مشکل ہے۔ کس نے کہا آپ کو کہ آزمائش میں جو ہے مٹھائیاں ملیں گی، امتحان میں جو ہے وہ ہار پھول پہنائے جائیں گے؟ امتحان تو ہوتا ہی وہی ہے کہ کمرہ امتحان میں جب بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف جو ہے وہ آگ جلی ہوئی ہے۔ بھائی ہمارے ٹائم میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کے بچے کس طریقے سے امتحان دے رہے ہیں، وہ جانے اور ان کی پڑھائیاں جانے۔ ہر اعتبار سے ہمیں اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسلام کا، اللہ کا، قرآن کا تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو یوتھ جنریشن ہے، جو نیو ہمارے بچے ہیں، ان کو آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے وہ نہ صرف اسلام سے بلکہ دور حاضر کے علماء کرام سے بھی کس حد تک متنفر ہو گئے ہیں، کیونکہ جو عالم منبر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹائی پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان بن جایا کرتے تھے، یہ حدیثیں سناتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود جو منبر پر بیٹھا ہوا ہے اس نے تو ایسی بھی لگایا ہوا ہے، مہنگے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، مہنگی گاڑی میں بھی آتا ہے، لاکھوں کا چندہ بھی وصول کرتا ہے۔ تو اس نے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دنیاوی زندگی کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا کہ آپ کا یہ حال تھا اس دنیا میں کہ جس چٹائی پر کھجور کی چھال پر وہ لیٹا کرتے تھے اس کے نشان بھی جسم پر بن جایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسم پر نشان بن جانے کا مطلب کہ وہ چٹائی کتنی سخت ہوگی ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسم پر کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے، تبھی تو وہ جسم پر نشان پرنٹ ہو گئے ہیں، یہ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ حال میں میرے نبی زندگی گزار کر گئے ہیں، امت کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کچھ استفادہ حاصل کیا؟ آج کے ٹائم میں تو مجھے دنیا کی ہر وہ آسائش چاہیے ہے جو میرے کسی گروپ کے ساتھی کو ہے، ہر وہ مجھے چیز چاہیے ہے جو میرے کسی مد مقابل کے پاس ہے۔ یہ ہے معاملہ میرے ایمان کا
یہاں پر مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی آخرت کی، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انی اسألک من الجنة الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء من الصالحین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔